السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، انسانی زندگی کا ایک فطرتی عمل ہے چھینکنا اور جمائی لینا. چھینکنا عربی میں عطاس، انگلش میں اسنیزنگ، اور جمائی لینا عربی میں تثاؤب اور انگلش میں یون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس. اللہ تعالیٰ چھینکنے کو پسند فرماتا ہے. بندہ جب چھینکتا ہے اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے. وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، جبکہ جمائی لینا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، جب آدمی چھینکتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے. فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَوْ أَن يُشَمِّتَهُ، تو ہر مسلمان جو اس کو چھینکتے ہوئے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دیکھے اس کے لیے دعائے خیر کرے. وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور یہ جمائی لینا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، تو پوری کوشش کر کے آدمی اس کو روکنے کی کوشش کرے. لیکن جب آدمی جمائی لیتے ہوئے ہنسنے لگتا ہے یا ہاں کہہ کے منہ کھولتا ہے ضحک منہ الشیطان، تو شیطان اس وقت ہنسنے لگتا ہے. صحیح بخاری 6223. چھینک دراصل یہ انسانی زندگی اور ہمارے جسم اور صحت کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس کو لکھا ہے کہ یہ بدن کا زلزلہ ہے. It is earthquake of human body، یہ ہمارے بدن کا زلزلہ ہے. اور بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو تقریباً 360 کلومیٹر پر آور بیریئرز، کچھ خراب چیزیں موجود ہو جاتی ہیں، وہ چھینک کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہیں. اگر وہ نہ نکلے تو ممکن ہے کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا اور کوئی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ طب نبوی کے ماہر تھے، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی میڈیکل سائنس کے ماہر تھے، اس لیے ان کی کتاب بھی ہے الطب النبوی. انہوں نے یہ بات زاد المعاد کے اندر لکھی ہے. تو اللہ کو یہ چھینک اس لیے پسند ہے کیونکہ انسانی صحت کا اس میں فائدے کا راز چھپا ہوا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشروع فرمایا ہے کہ آپ کو ہمیں جب چھینک آئے تو اللہ کی تعریف کریں. اور جب اللہ کی تعریف ہم کریں گے تو پھر سامنے والا جو سن رہا ہے، دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا بھائی ہمارا ساتھی، ہمیں اس کے لیے دعائے خیر کرنی کا. ایک اللہ کے نبی نے دعا دی یعنی یرحمک اللہ کہا، اور دوسرے کو آپ نے نہیں دعا دی. تو جس کو دعا نہیں دی اس نے اعتراض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے چھینکا آپ نے دعا دی اور میں نے چھینکا آپ نے مجھے دعا نہیں دی. آپ نے فرمایا ان ھذا حمد اللہ ولم تحمد اللہ، رواہ البخاری. اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے یرحمک اللہ کہا، تم نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمائی کے آداب میں بتلاتے ہیں اذا تصاءب احدکم، جب جمائی آئے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اٹ از سائن آف لیزینس، یہ سستی کی پہچان ہوتی ہے. آدمی کا بدن بالکل تھکا ہوا بستر چاہتا ہے اور وہ کام میں من نہیں لگ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو آدمی کو اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ منہ کھلا کر کے جمائی نہیں لینی چاہیے. فإن الشیطان یدخل، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. رواہ مسلم. تو دونوں میں فرق سمجھے، ایک اللہ کو پسند ہے اور ایک اللہ کو ناپسند ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے وقت کیا دعا سکھائی ہے یہ بھی دیکھیں. صحیح بخاری کتاب الادب 6224. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی چھینکے تو کہے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی یا اس کے ساتھی کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. فَإِذَا قَالَ لَهُ یرحمک اللہ،
جب یرحمک اللہ اس کے لیے کہہ دیا جائے تو چھینکنے والا شخص دوبارہ پلٹ کر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو درست فرمائے۔ یہ اتنی بہترین تعلیم ہے کہ چھینکنے والے شخص کو ایک طرح سے بیماری سے نجات مل گئی تو اللہ کی تعریف کر رہا کیونکہ اس کو نعمت ملی ہے، جو بغل میں سن رہا ہے وہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا کیونکہ یہ بڑی مشکل سے ایک زلزلے اور ارتھ کوئک سے نکل کے باہر آدمی آیا ہوا ہے تو اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، پھر پلٹ کے اس کو یہ دعا دے رہا ہے، دعا کے بدلے میں دعا کہ آپ نے میرے لیے رحمت کی دعا کی، میں آپ کے لیے ہدایت کی اور آپ کے حالات درست ہو جائیں، اس کی دعا دے رہا ہوں۔ یہ تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی، اگر دنیا میں جیتے جی کسی انسان کو کہہ دو کہ فلاں رحمہ اللہ تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مرے ہوئے آدمی کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، آپ نے زندے کو کہہ دیا۔ آپ یہاں دیکھیے زندہ آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ کی دعا دے رہے ہیں اور یہ تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے زندہ ایک اور چیز چھینکنا، 3 بار آپ دعا دیں گے اس کو، ایک بار چھینکا اس نے الحمدللہ آپ کہو گے یرحمک اللہ، دوسری بار چھینکا الحمدللہ آپ کہو گے یرحمک اللہ، تیسری بار چھینکا الحمدللہ آپ کہو گے یرحمک اللہ۔ اب اس کے بعد اگر وہ چھینکتا ہے تو وہ بیماری ہے، وہ زکام ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ 3714 صحیح روایت، یشمت العاطس ثلاثا، 3 بار اس کے لیے دعائے خیر کی جائے گی، فما زاد فہو مذکوم۔ اب اس کے بعد اگر اس کو چھینک آتی ہے تو آدمی زکام زدہ ہے، اس کو زکام ہوا ہے، سردی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک ادب اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے، اگر کوئی آدمی چھینک رہا ہو تو چھینکتے ہوئے بہت تیز آواز میں نہ چھینکے۔ بعض دفعہ بعض لوگ مسجدوں میں چھینک دیتے ہیں، امام سب ڈر جاتے ہیں کہ یہاں پیچھے سے کون ہو بھائی، کیا ہوا کس کو، تو بہت تیز آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ترمذی کی 2745 نمبر پہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس غطى وجهه بيده، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ضرورت پیش آتی تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو یا کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھک لیا کرتے تھے، وغض بها صوته، اور اپنی آواز کو دھیرا کر لیتے تھے، آہستہ کر لیتے تھے، بہت تیز آواز نہیں نکالتے تھے جیسا کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں آداب ہمیں سیکھنے چاہیے، اور البتہ جمائی کی کوئی خاص دعا ہمارے نبی نے نہیں بتائی ہے، لیکن چونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، آدمی کو جب یہ ریلائز ہو کہ ہاں یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیزینس کی طرف لے جا رہا ہے، تو لاؤ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لوں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو سنت نہیں بنا سکتے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والحمد للہ رب العالمین۔